اعزاز چودھری صاحب، یہ جو میں نے آپ کو صرف ایک ہی کلپ سنایا ہے مودی صاحب کا، میرے پاس اور بھی بہت سے کلپ ہیں. تو مودی صاحب نے ایک طرف تو مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جی کانگریس جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی بڑا بھلا کرنا چاہتی ہے ان کا، اور عرب نسل کو بھی گالی دے دی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر مودی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب کی بار 400 پار، یعنی کہ 400 سے زیادہ سیٹیں لینا چاہ رہے ہیں وہ، تو اگر فرض کریں ان کو 400 نہیں بھی ملتی، وہ دوبارہ اکثریت لے کے حکومت بنا لیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی یا بہتری ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات میکسیمم تو یہ ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا نارملائز کر لیں، میکسیمم. وہ بھی اس لیے کیونکہ بہت ساری جہتوں میں ہندوستان کو فائدہ ہے اس بات سے کہ پاکستان والا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے. لیکن اکھنڈ بھارت والا جو منصوبہ ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ 1925 سے سروارکر کے زمانے سے چل رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے انڈر دی سرفیس، جیسے کہتے ہیں ونیئر جو سرفیس تھا اس کے نیچے موجود تھا، اور بڑی ان کی کشمکش تھی نہرو اور گاندھی کے ساتھ. لیکن یہ اس وقت تو نہیں کامیاب ہو سکے، انہوں نے گاندھی کو مرڈر بھی کیا. لیکن جب انہوں نے بابری مسجد گرائی تو ان کو احساس ہوا کہ ان کے پاس یہ پتہ ہے، یہ کھیلا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ گجرات میں کھیلا. گجرات میں جب یہ الیکشن جیتے تو اس کے بعد سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی پاورفل ہے اور ہم آ سکتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مودی سرکار اپنی تیسری جو ان کی ٹرم ہے اس میں اس ایجنڈا سے ہٹیں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں. تو دوسری طرف بھی اپوزیشن بھی بہت کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سیکولرزم اور پلورلزم تو تقریباً ختم ہو گیا ہندوستان میں. لیکن مودی سرکار، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ ایجنڈا ختم کرنا چاہے گی. کچھ ایسے ٹریک 2 میں بیٹھا ہوں تو وہاں کچھ مجھے تاثر ملا کہ کچھ ابھی بھی ہندوستانی ایسے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو کم از کم تھوڑا سا نارملائز کر لیں تاکہ یہ ٹینشنز ختم ہو جائیں. اور ان کی جو شفٹ ہے نا اس وقت، بڑی ایک امپرسیپٹیبل شفٹ ہو رہی ہے انڈیا میں، وہ ہے کانٹیننٹل سپیس سے میری ٹائم سپیس کی طرف. اس میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مشہور ہے کہ انڈین اوشن جو کنٹرول کرے گا وہ ڈومینیٹ کرے گا دنیا میں. تو اس وجہ سے آپ بہت سارے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں امریکہ اور UK، فرانس، اور اب چین اور ہندوستان بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں. تو اس وجہ سے بھی ان کو ضروری ہے کہ کانٹیننٹل سپیس میں چین کے ساتھ بھی بارڈر تھوڑا سیٹل ہو جائے. پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی وہ لیکن ہندوتوا کا ایجنڈا وہ نہیں چھوڑیں گے، اور پہلی سٹیج پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو راج بن جائے، انڈین اسٹیٹ بن جائے، اور مسلمانوں کی وہاں پہ اب کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ابھی جیفر لو کی جو کتاب تھی، فرانسیسی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ 14.5% مسلمان ہیں ہندوستان میں، اور کسی شعبے میں بھی 5% سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ لیجسلیٹو آرگنز ہوں، چاہے وہ سول سروسز ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، کہیں پہ بھی نہیں. تو اس وجہ سے یہ تو جو سمت ہے وہ تو میرے خیال میں متعین ہو چکی ہے، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں مودی صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن کے بعد بھی اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو رکیں گے. اچھا جنرل قیوم صاحب، مودی صاحب نے پاکستان کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے، بڑی تضحیک امیز انداز میں انہوں نے بات کی. آٹے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے، اشارہ جس طرف بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن جن کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں کیا کہا، ذرا سنیں. انڈیا کے ساتھ بزنس کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے. ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں وایا دبئی، وایا سنگاپور، ایکسٹرا فریٹ اینڈ ایکسٹرا ٹرانسشپمنٹس، ایکسٹرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایٹسٹرا. تو ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے. ہم سارے اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ٹریڈ اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. تو جن صاحب، اگر ہم کھولتے ہیں، فرض کریں اگر وزیر خارجہ نے کہا ہے، تو اگر ٹریڈ کھلتی ہے تو مودی صاحب تو کہیں گے نا کہ آپ بھکاری ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا تھوڑا سا آٹا آپ کو سپلائی کر دیں. یہ بہت مہربانی حامد، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی دنیا میں بھوکے لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے. یہ ٹھیک بات ہے، ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں،
اور ریچر ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی غربت ہے، افلاس ہے، لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. یس ہماری سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر ضرور خیال کرنا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ایک گلوبل اوور ویو لیں نا جیو پالیٹکس کا، تو اس وقت دنیا میں 4 فلیش پوائنٹس ہیں جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں. اس میں نمبر 1 یہ یوکرین والا ہے جو رشیا کا آلریڈی ادھر ہے. نمبر 2 ساؤتھ چائنا سی. آج بھی صبح میں BBC کو سن رہا تھا تو فلپائنز نے کچھ ایسے سینسٹیو ایریاز میں ساؤتھ چائنا میں گھسنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی بڑی ٹینس ہے تیوان کا ایشو. تیسرا ہے پیلسٹائن کا، جس کو آپ دیکھا کہ کیسا اسکلیٹ ہو کے ایران اسرائیل تک بات پہنچ گئی. اور چوتھا ہے یہ کشمیر کا ہمارا، یہ ابھی اپیرنٹلی ڈارمنٹ نظر آتا ہے، لیکن پیلسٹائن بھی ایسے ہی نظر آتا تھا. تو اس کے اندر باقیوں کی سچویشن تو آپ کے آگے ہے. لیکن اگر بی جے پی کو کامیابی ہوتی ہے، جس کے زیادہ چانسز ہیں، تو یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ان کی اکانومی بیٹر جا رہی ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ جائیں گے، وہ پرائیویٹائزیشن پہ جائیں گے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر جائیں گے وغیرہ. لیکن ود دیٹ ان کی جو انٹرنل جو ہے مائنارٹی کے خلاف، اس میں میٹ بھی مسلمز، میٹ بھی کرسچینز، سکھوں کو بھی انہوں نے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی قتل کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی اور ماویسٹ کا اگلے دن واقعہ ہوا جس کے اندر 2-3 درجن انہوں نے ان کو ہلاک کیا. تو میرے خیال میں ان کے حصے بکھرے اسی صورت میں ہوں گے. ابھی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ الیکشن کے دیکھیں 2019 میں جب الیکشن ہوا تھا تو مودی نے اس الیکشن کے فوراً بعد آ کے 370 یہ جو کانسٹیٹیوشنل کو کشمیر میں کیا تھا یہ اس وقت کر دیا تھا. ابھی بھی ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ 2019 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں کچھ ہمارے دوست تھے، ان کو بڑی امید تھی کہ جی مودی صاحب اگر جیت گئے الیکشن تو بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، جی پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ بڑی نائیو سوچ ہے. مجھے تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ آپ کو انڈیا کبھی بھی ایک مضبوط پاکستان کو اپنے ونگز میں برداشت نہیں کرنا چاہتا. یس بھوٹانائزیشن آپ کی ہو سکتی ہے، سبسروینٹ پاکستان ایکسیپٹیبل ہے. انہوں نے تو جب نیوکلیئر اپنی کیپبلٹی لی تو دے ور ناٹ تھنکنگ کہ یہ پاکستان بھی کر لے گا. تو اللہ کا کرم ہے، ہم اپنے طور کے اوپر اپنی ڈیفنس کے لیے تو ریڈی ہیں، لیکن ہمیں اپنی انٹرنل ویکنیسز کو بھی سوچنا ہوگا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور ان کو کور کرنا ہوگا. لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بی جے پی کا گجرات میں خون ان کو منہ میں لگا اور ان کو پتہ لگا کہ جب مسلم بیشنگ یا پاکستان بیشنگ ہوگی تو ووٹ ملیں گے، ایک ٹرم کی دوسری ٹرم کی، اور ابھی پھر یہ زبان کے ان کے پاس آٹا نہیں ہے. آپ نیبرز کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتے. آن ون اینڈ پرائم منسٹر کو مبارک کا لیٹر بھیجا، میسیج بھیجا، آن دی ادر اینڈ یہ ان کے 2 فیس ہیں، اور ہمیں کبھی بھی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں کہا کہ ہر کسی سے اچھی ریلیشن رکھیں، اسپیشلی سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ. تو وی ڈونٹ وانٹ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں چاہیے، لیکن ہماری بیسک جو چیز ہے وہ کشمیر ہے اس کے اوپر، اور سیکنڈلی ان کے ان رویوں کے کو ہمیں محتاط طریقے سے دیکھنا ہوگا.